الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علی العرش استوى صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز ساتھیو، دوسرا سبق چل رہا ہے۔ پہلے سبق میں ایک عقیدہ جو چل رہا تھا، جس میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ دوسرے سبق میں دوسرا عقیدہ یعنی صفات باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ جسم، اعضائے جسم یعنی جسم کے جتنے بھی اویو ہے، پارٹس آف باڈی، ہاتھ، پاؤں، زبان، چہرہ، یہ سب اعضائے جسم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جسم یعنی بدن، اعضائے جسم یعنی پارٹس آف باڈی، اور لوازم جسم یعنی انسانی باڈی کو جتنی ضرورتیں ہوتی ہے کھانے پینے سونے کی، اس کو کہیں گے لوازم جسم۔ ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بہت زیادہ ضروری۔ آج کے سبق میں اس دوسرے عقیدے کا ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، اللہ تعالیٰ لوازم جسم سے بھی پاک۔ کوئی کھانے پینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں، دیتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اعضائے جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے، وہاں ظاہری معنی بالاتفاق مراد نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، بہت ساری ایسی حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں حدیث میں جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، جیسے وہ نوافل والی حدیث کہ انسان جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفل نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ صرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ دوڑنا چلنا یہ صفت بندے کی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی دوڑتے ہیں؟ تو یہاں یہ معنی بالکل ظاہر میں اگرچہ یعنی لفظ جو استعمال ہوا ہے ڈکشنری کے طور پر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوڑ کے بندے کی طرف آتے ہیں۔ اب دوڑنے میں پاؤں کا استعمال ہوگا، اعضائے جسم کے جتنے پارٹس ہیں، ہاتھ پیر، اب ظاہری معنی مراد لیں گے تو معلوم چلے گا کہ اللہ کے بھی پاؤں ہیں۔ اس لیے پہلے ہی میں نے کہا اللہ تعالیٰ جسم، لوازم جسم، اعضائے جسم سے بالکل پاک ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہے خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے تم کو پیدا کیا۔
اب یہاں ید کا لفظ ہے، ید معنی ہاتھ. کبھی آنکھ کا ذکر آیا ہے قرآن میں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے؟ تو یہاں ظاہری اور ڈکشنری معنی مراد نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی شان کے حساب سے ہے، ہم اس میں چھان بین نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کی آیتیں قرآن میں نازل فرمائی ہے، اور کہا بھی ہے کہ جو محکمات ہے یعنی بالکل صاف صاف آیتیں ہیں ان کو تم لے لو، اور ایک میری آیت ہے متشابہات، یعنی اس کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم. بڑے سے بڑا PhD والا عالم اپنی پوری زندگی لگا دے اس کو تلاش کرنے میں کہ کیا مطلب اس کا حقیقی مطلب وہ نہیں معلوم کر سکتا. اس کو کہتے ہیں متشابہات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑنے والوں کو گمراہ قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے اس کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک محکمات یعنی بالکل کھلی ہوئی، ہر عقل اس کو سمجھ سکتی ہے، جیسے ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اب ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے، کوئی عقل کی ضرورت نہیں. بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے مخلوق کی طرح کان کی ضرورت نہیں ہے. متشابہات میں ایک ہے جس کا مطلب بھی نہیں معلوم اور اس کی مراد کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم. جیسے قرآن میں جتنی بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، جیسے پہلی سورت سورہ بقرہ، الف لام میم. الف لام میم کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ متشابہات. الف کا کیا مطلب، لام کا کیا مطلب، میم کا کیا مطلب، کسی کو نہیں معلوم. کیونکہ قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت کا جو زمانہ تھا ان لوگوں کو اپنی زبان پر بہت زیادہ غرور تھا، گھمنڈ تھا. صرف اس وقت کے بچے، عرب بچے شعر و شاعری جو اپنے بولتے ہیں نا، کئی لمبے پیج میں وہ عربی میں شعر و شاعری بنا ڈالتا تھا بچہ. ایسا دور تھا اس وقت. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا انہی کی زبان میں، عربی میں. وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی ان کا بنایا ہوا قرآن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لفظ اتار دیے کہ تم تو بڑے تسمار خان ہو عربی میں. الف لام میم کا مطلب چلو بتا دو. تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا بنایا ہوا ہے، الف لام میم کا مطلب صرف بتا دو. جب آخر میں نہیں بن پڑی مشرکین مکہ سے اور ان کافروں سے، تو پھر نبی کو کیا کہہ دیا؟ اس نے ہم پر جادو کر دیا. تو متشابہات کی ایک یہ صفت کہ مطلب بھی نہیں معلوم، مراد بھی نہیں معلوم کیا مراد ہے اس سے. بہت ساری صورتیں ایسے، الف لام میم صاد، الف لام را حا میم صاد قاف. لیکن کچھ صفات ایسی ہے متشابہات میں سے ہی
کہ اس کا معنی اور مطلب تو ہم کو خبر، لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ جیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یدن کا استعمال کیا ہے قرآن میں، آنکھ کا استعمال کیا ہے، پنڈلی کا استعمال کیا ہے۔ تب یہ جو عربی لفظ ہے یدن ہے، وجہن چہرے کا لفظ استعمال کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے چہرے کو پاؤ گے۔ تب دیکھو اس لفظ کا میننگ اور مطلب تو ہمیں خبر ہے، معلوم ہے کہ بھائی وجہن کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ اگر ظاہری معنی لیتے ہیں تو خرابی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اب چہرہ جس کا ہوگا وہ تو مخلوق، اب جس کا چہرہ ہوگا وہ ختم ہونے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو شروع سے اور آخر تک رہنے والا ہے۔ تو یہ متشابہات، اسی لیے ہمارے جتنے اسلاف گزرے ہیں پہلے کے، اس کو متقدمین بولتے ہیں۔ سن ہجری 300 تک کے اخیر تک جتنے بڑے بڑے ٹوچ کے علماء گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان کو متقدمین کہتے ہیں۔ ان کا یہ موقف تھا کہ متشابہات آیات کا کوئی مطلب ہم بیان نہیں کریں گے، یہی کہہ دیں گے قرآن کا جہاں بھی ترجمہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے، جیسے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر، تو جو معنی کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اپنی شان کے حساب سے۔ لیکن جب بدعت کا دور شروع ہوا اور ان عقائد میں چھیڑ کھانی لوگوں نے شروع کی اور امت کو بھٹکانے کی کوشش کی، تو پھر بعد میں جو علماء آئے بڑے بڑے، ان کو ضرورت پڑی کہ اب امت کو بچانا اس غلط عقیدے سے، کیونکہ اہل بدعت لوگوں نے امت کو صحیح علماء کے عقائد سے ہٹانے کی کوشش کی۔ کس طرح؟ ان لوگوں نے یہ چال چلی کہ دیکھو یہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، لیکن دیکھو خود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے۔ اب بیچاری بھولی بالی قوم جو صحیح عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس سے ہٹ کر کس پروپیگنڈے میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں۔ تو اب امت کو اس غلط عقیدے سے بچانے کے لیے بعد میں جو علماء آئے بڑے بڑے ٹوچ کے علماء، انہوں نے اس آیت کی تاویل کی، یعنی مطلب بیان کیا کہ اس کا کیا مطلب۔ لیکن بعد میں وہ خود کہتے بھی ہیں کہ یہ بالکل 100% نہیں، بلکہ امت کے ذہن کو، امت کے غلط مطلب لینے کو اور امت کو اس غلط عقیدے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ تاویل کی ہے گمان کے درجے میں۔ 100% نہیں کہہ رہے کہ یہی مطلب،
لیکن پہلا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف عرش پر، اس عقیدے سے امت کو بچانے کے لیے یہ ساری تعویلیں کی۔ اب یہ مسئلہ اتنا اچھالا جا رہا ہے، اتنا اچھالا جا رہا ہے، اور امت کے اندر لوگوں کو اللہ کہاں ہے اس پر کنفیوز میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارے اہل حدیث بھائی، الرحمن علی العرش استوى کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ اب یہ کلپیں بڑے زور شور سے قرآن کی آیات کے ساتھ بالکل واضح طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن اس آیت کے تعارض میں جتنی آیتیں وہ سب کو چھپا دیتے ہیں۔ دوسری جتنی بھی آیتیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق، اس کو بھی بیان کرتے تو بالکل صاف صاف امت کو معلوم چل جاتا۔ اب دیکھیے ایک آیت الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اب اس کے تعارض میں کتنی ساری آیت خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اینما کنتم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوں گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب وہ آیت یہ آیت کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آمنتم من فی السماء، من فی السماء، آسمان میں اللہ نے اپنے آپ کو ذکر کیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ مشرق میں بھی مغرب میں بھی۔ اب کیا کرو گے؟ تم جہاں چلے جاؤ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے چہروں کو پاؤ گے۔ اب کیا کرو گے؟ تو دیکھیے الرحمن علی العرش استویٰ، پتہ چلا کہ صرف ظاہری میننگ اس آیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ متشابہات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسے عرش پر ہے۔ لیکن اب امت تک کنفیوژن میں آ گئی نا کہ اب اللہ کہاں ہے، اس لیے علماء نے یہ عقیدہ صاف صاف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہم صرف عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں گے، آپ دیکھیے کتنی ساری خرابیاں آئے گی۔ سب سے پہلے تو عرش مخلوق ہے، پہلا ہی سوال ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش نہیں تھا تب کہاں تھے اللہ؟ دوسری بات، عرش تو مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، تو خالق پیدا کرنے والا مخلوق میں کیسے سما گیا؟ تیسری بات، اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہی ہے تو عرش تو ایک جگہ ہے، مکان ہے۔ عرش کے معنی کرسی، یہ کرسی، اب یہ کرسی میری سائز سے بڑی ہے یا نہیں؟ بڑی ہے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے کرسی بڑی، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ چھوٹے، یعنی کتنا اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ کتنا غلط عقیدہ یہ لوگ امت میں ٹھوس رہے ہیں، ایک قرآن کی آیت کا سہارا لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، کیا پھنساتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن بول رہا ہوں دلی، بھائی جو صفت میری بولنے کی وہ میرے ساتھ ہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کسی جسم، بلا کسی مکان کے ہر جگہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ سارے سوالات کیوں پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور لوگوں نے جو غلط مطلب لیا، یہ صرف اور صرف یہ کنفیوژن آئی یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم مان لیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا جسم کے، بلا بدن کے، بلا باڈی کے مانتے تو کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس آیت کا ظاہری مطلب اسی لیے تو لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اب کرسی پر کون بیٹھے گا؟ جس کا جسم ہو۔ میں حافظ قرآن ہوں، میں بیت الخلا گیا، باہر نکلا، کوئی مجھے سوال نہیں کرے گا کہ آپ بیت الخلا گئے؟ میں کہا جی۔ آپ کے دل میں قرآن تھا، آپ بیت الخلا گئے، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایسا ہے ہی نہیں کہ قرآن کی سائز ہے میرے اندر، ایک قرآن کا جسم والا قرآن میرے اندر ہے، اس کے دل میں ایسا ہے ہی نہیں۔ اس کے برخلاف چھوٹا سا قرآن ہے میرے اندر، یہاں پاکٹ میں۔ اس کے بعد میں چلا گیا، کسی نے دیکھ لیا تو بہت زیادہ تنبیہ کرے گا، آپ کو معلوم نہیں چلتا، قرآن لے کر آپ اندر چلے گئے، توبہ کرو۔ کیوں سوال اس کو پیدا ہوا؟ قرآن تھا، جسم والا قرآن تھا، سمجھے؟ تو یہ لوگ بھی جو سوالات کر رہے ہیں، اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، اب کچھ خبیث لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بیت الخلا میں بھی ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جسم والا مانا، اس لیے سوال ہی غلط ہے۔ جس طرح حافظ کو کوئی نہیں کہتا کہ بھئی آپ اپنا قرآن باہر نکال کے جائیے دل سے، تو یہ سارے سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں یہ اسی بنا پر ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم والا یہ لوگ مان رہے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اویو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم کے متعلق جو ہم کو ضرورتیں پیش آتی ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کسی جسم کے، بلا کسی جگہ کے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب یہ جسم والا سوال آپ سے نکل گیا، اب سارے سوالات دور ہو گئے۔ ورنہ پھنسانے کے لیے بہت سارے لوگ آپ کو پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ہے، نیچے، ہمارے نیچے،
اللہ تبارک و تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے. اب آپ ہاں کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین لازم آئے گی، اور نہ کہو گے تو عقیدہ ٹوٹ جائے گا کہ پھر اللہ ہر جگہ نہیں. تو یہ سوال ہی بکواس ہے. ہاں البتہ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا جواب شارٹ میں دینا مناسب ہوتا ہے، اور اس جگہ پر تفصیلی ڈیٹیلز میں جواب دینا بے ادبی ہوتا ہے. یہ بالکل اسی قسم کا سوال ہے. جیسے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے اعضاء کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پوری باڈی کا خالق میرا اللہ ہے. اب یہ اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. کوئی پوچھے آپ کا خالق کون، آپ کے ہاتھ کو کس نے بنایا، اب اس کا اتنا جواب دے دینا کہ میری پوری باڈی کا خالق اللہ ہے، یہ جواب ہو گیا. لیکن اس میں تفصیل میں اگر کوئی جائیں، میرے ہاتھ بھی میرے پیر بھی، اور آخر میں شرمگاہ کا ذکر آئے گا. بے ادبی لازم آئی یا نہیں آئی؟ اب شارٹ میں جواب دے دیا تو سب کچھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں. تو ہم با ادب ہے، بے ادب نہیں ہے. سمجھے؟ تو یہ سوالات کیا ہے؟ بکواس ہے. اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم یہ لوگ مان لیتے. بالکل آسان سی مثال کے ذریعے سمجھو کہ میں ابھی یہاں کیڑیاں میرے اوپر گھوم رہی ہو، چونٹی، ایک چونٹی یہاں ہے میرے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے. اب ان چونٹیوں کے لیے ساری جگہ الگ الگ ہے. یہ چونٹی کی جگہ یہ، یہاں اگر کوئی کیڑی ہے تو اس کی جگہ یہ، یہاں چونٹی ہے تو اس کی جگہ یہ. اب ان ساری چونٹیوں کے لیے ان کے لیے جگہ الگ ہے، لیکن میرے لیے ایک ہے کہ نہیں؟ ان چونٹیوں کو اگر زبان دی جائے، پوچھے کہ مولانا شعیب کہاں ہیں، وہ کیا کہے گی؟ ہمارے سامنے ہے. تو ہم چونٹیوں سے بھی گئے گزرے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں ہمارے لیے الگ الگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو بالکل ایک ہی ہے. سمجھے؟ ہاں. اب اس سے آسان مثال تو ہے نہیں. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ سمجھا دیں. عقیدہ صاحب بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اس عقیدے میں. اللہ تعالیٰ کو صرف عرش پر مان لیا. اب اللہ تعالیٰ کو عرش پر مان لیا، دوسری جگہ کا کیا ہوگا؟ دوسری آیتوں کا کیا ہوگا؟ کتنی ساری آیتوں کا گویا کہ ایک انکار ہو گیا نا. آپ نے صرف عرش پر مان لیا. اب دوسری 5-10 آیتوں کا اسی طرح حدیثیں ڈھیر ساری ہے. جیسے نماز میں صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم نماز میں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے. اب ان ساری حدیثوں کو کیا کرو گے؟ تو استویٰ علی العرش، خود امام بخاری نے بخاری شریف میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ جو باب باندھا ہے، سبجیکٹ چیپٹر، اس کے نیچے لکھا ہے صاف صاف کہ یہاں استویٰ ای علی، یعنی یہاں مطلب ہے عرش پر مستوی ہونے کا، کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر غالب ہے، یعنی عرش پر بھی حکومت ہے اللہ تبارک و تعالی. یہ مطلب.
کیوں آسمان اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کا کیوں نام نہیں لیا؟ کہ بھائی سب سے بڑی مخلوق ہی عرش ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ زمین آسمان تو کیا، عرش پر بھی اللہ غالب ہے، یہ مطلب ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ ہے. سمجھ گئے یہ عقیدہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کسی جسم کے، بلا کسی جگہ کے، ہر جگہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے. تو جہاں ید اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تو اس کے مطلب ہوں گے قدرت باری تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت مراد ہوگی وہاں. یدن مطلب ہاتھ سے، نہ کہ ہماری طرح ہاتھ ہے اللہ کے. بالکل اسی طرح جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول کا لفظ استعمال کیا، یعنی اترنے کا، کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی. سمجھ میں آ گئی؟ ٹائم ہے نا. اب دیکھو وہ پہلے سبق میں جو شروع ہوا تھا نجاست کی قسمیں، یہ عقیدے کی بات ہو گئی. اب خاص سبق، اس میں ہم نے نجاست کی جو ظاہری طور پر دکھائی دیتی تھی نجاست حقیقی، یا اس کی دو قسمیں پڑھی تھی، غلیظہ اور خفیفہ، ہلکی ناپاکی اور بڑی ناپاکی. نجاست کی دوسری قسم یہاں شروع ہو رہی ہے، نجاست حکمیہ، یعنی وہ نجاست جو عقل کے طور پر ناپاک نہ ہو لیکن شریعت نے حکم لگایا ہو ناپاکی کا. تو نجاست حکمیہ جو نظر نہیں آتی، جیسے کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو یہ نجاست حکمیہ. اب اس کی دو قسمیں، ایک ہے حدث اصغر، یعنی چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں، اور یہ بے وضو ہونا. حدث اصغر کو دور کرنے کے دو طریقے، وضو ٹوٹ گیا وضو کر لو، اب یہ ناپاکی دور ہو گئی. اگر وضو ٹوٹ گیا اور پانی نہیں ہے، 2 کلومیٹر تک تلاش کیا پانی نہیں مل رہا، تو پھر یہی ناپاکی دور ہو جائے گی تیمم کے ذریعے. تیمم کب کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، کن کن چیزوں سے تیمم جائز ہے، وہ سارا سبق آئے گا آگے. ابھی صرف اتنا سمجھ لو کہ پانی نہیں ہے کسی کے پاس تو تیمم کر لے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا. دوسری ناپاکی حدث اکبر، نجاست حکمیہ کی دوسری قسم. ایک تو حدث اصغر تھی، یعنی صرف وضو کسی کا ٹوٹ گیا، یہ چھوٹی ناپاکی، اب اس کو دور کرنی ہے وضو دوبارہ کر لے. لیکن حدث اکبر بڑی ناپاکی، بڑی نجاست کو کہتے ہیں، اور یہ 3 طریقوں سے پیدا ہوتی ہے. نمبر 1 جنابت. جنابت یعنی شہوت کے ساتھ منی کا نکل جانا. رات میں سوئے، کوئی سپنا آ گیا برا، اب اس میں نائٹ فال ہو گیا، اب یہ جنابت ہو گئی. احتلام ہو گیا، جنابت ہو گئی. سمجھ پڑی؟ تو یہ نجاست حکمیہ ہے، بڑی ناپاکی. تو 3 طریقوں میں پہلی شہوت کے ساتھ منی کا اپنی جگہ سے نکل جانا، میاں بیوی ملے، جنابت لائق ہو گئی. دوسرے نمبر پر حیض. بالغ عورت کو ہر مہینے جو 3 دن، کسی کو 5 دن، زیادہ سے زیادہ مقدار ہے 10 دن، کم سے کم مقدار ہے 3 دن، جو ماسک آتا ہے
اس کو حیض بولتے ہیں اردو میں. تو یہ جو حیض آتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ نجاست حکمیہ کی بڑی قسم، حدث اکبر یعنی بڑی نجاست. تو وہ 3 دن، اگر کسی کے 5 دن ہے، کسی کے 7 دن ہے، کسی کے زیادہ سے زیادہ 10 دن، ان 10 دن میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، تلاوت بھی نہیں کر سکتی، ذکر کر سکتی. تو یہ حیض پہلی تھی جنابت. دوسری حیض کی حالت میں یاد رکھو اپنی بیوی سے قریب نہیں ہونا ہے، ہم بستری نہیں کر سکتے، ورنہ بہت بھینکر بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. سائنس نے آج اس پر ریسرچ کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، صحابہ نے پوچھا کہ یہ حیض کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیتیں اتار دی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ حیض کے بارے میں آپ سے سوالات کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ اذًا، یہ گندگی ہے. قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ گندگی ہے، لیکن سائنس نے اس پر ریسرچ کیا حیض کے خون پر، تو نہ جانے اتنی بھینکر بیماریاں ہیں حیض کے دوران بیوی سے قریب ہونے پر، یعنی ہم بستری کرنے پر، کہ آپ حیران رہ جائیں گے. سرچ کر لینا. یعنی اتنی زیادہ گندگی ہے. پورے مہینے میں جتنی گندگی جمع ہوئی ہے وہ حیض کے ذریعے نکلتی ہے. لہذا ساتھ میں سو تو سکتے ہیں لیکن ہم بستری نہیں کر سکتے. اسی لیے بہت بڑا گناہ ہے، لعنت آئی ہے. تیسری نفاس، بڑی ناپاکی، یعنی بچے کی ولادت کے بعد آنے والا خون جس کی کم از کم مقدار طے نہیں ہے. ہو سکتا ہے 1 گھنٹے خون آیا پھر بند ہو گیا، اور زیادہ سے زیادہ مقدار ہے 40 دن. ہماری عورتیں جو 40 دن کے بعد جو نہاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ بھی سارا خراب خون ہوتا ہے، کیونکہ حمل ٹھہرنے کے بعد پھر ماسک نہیں آتا. اب 9 مہینے 8 مہینے 10 مہینے جو بچہ پیٹ میں رہا ہے، اب ہر مہینے کے 3 دن 5 دن 10 دن جس عورت کو حیض آتا تھا وہ سارا حیض غذا بنا ہے، بچے کی خوراک بنی ہے. اب سوچو کہ ہماری پیدائش کن غلیظ چیزوں سے ہوئی ہے، پھر ہم کیسے تکبر اور گھمنڈ کر سکتے ہیں. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا اور دوسرا اور تیسرا پاخانہ بچے کا چیک کر لینا، بالکل کالا ہوگا. یہ حیض کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غذا میں کنورٹ کیا. کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اس لیے ہماری پیدائش پر غور کر لینا. جب بھی کچھ آئیں کہ میں ہوں تو سوچ لینا کہ تیری غذا کیا تھی. تو نفاس، خاص طور پر ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ ہماری عورتوں میں کچھ عورتوں کو 10 دن کے بعد خون بند ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ غسل نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ نہیں 40 دن تک نہیں نہانے کا، ساری نمازیں معاف. حالانکہ نفاس کا خون 10 دن میں آپ کو بند ہو گیا ہے، 3 دن انتظار کر لو، کوئی خون نہیں آ رہا ہے، اس کے بعد آپ پر غسل کر کے نمازیں پڑھنا لازم ہو چکی. اب لہذا ایک سنگین مسئلہ ہے.
کسی کو 10 دن میں خون بند ہو گیا، اب خون نہیں آ رہا، اس کے باوجود 40 دن وہ عورت انتظار کرتی ہے، کتنی ساری نمازیں قضا کر رہی ہے۔ اس کے باوجود 3 دن کے بعد پھر مسلسل خون آ گیا تو اب کوئی حرج نہیں۔ اس طرح 40 دن کے اندر اندر معافی ہے۔ 40 دن کے بعد بھی خون آیا تو پھر یہ بیماری کا خون، یہ پھر کوئی نفاس کا خون نہیں۔ بالکل اسی طرح حیض کی مقدار آپ کی عورت کی 3 دن کی ہے، فکس ہے کہ 3 دن تک خون آتا ہے ہر مہینے میں۔ اس کے بعد کسی مہینے میں 3 دن سے بڑھ گیا، چوتھے دن بھی خون آ گیا تو وہ چوتھے دن والا خون بیماری کا ہوگا، وہ حیض کا نہیں ہوگا۔ لیکن 3 دن کی عادت تھی 1 سال تک، اب دوسرے سال میں اس کو خون آیا 5 دن، دوسرے مہینے میں بھی 5 دن آیا، تو اب سمجھا جائے گا کہ پہلی والی عادت بدل گئی، 3 دن کی عادت سے اب 5 دن ہو گئے۔ لیکن پہلی مرتبہ پہلی عادت 3 دن کی ہے اور کسی مہینے میں 4 دن خون آیا تو چوتھے دن ایسا نہیں کہ نماز معاف۔ یہ اپنی عورتوں کو خاص سمجھاؤ، بہت ضروری مسائل ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ کوشش ہے کہ عورتوں میں کیسے شروع ہو۔ اس طرح یہ مردوں کی کتاب ہے نا، سیم ہمارے استاد نے عورتوں کی بھی بنائی ہوئی ہے ایسی کتاب۔ دعا کرو آپ لوگ بھی، عورتوں میں بھی یہ سبق شروع ہو جائے۔ حیض اور نفاس کے مسئلوں سے ہماری عورتیں بہت دور ہیں، معلوم ہی نہیں، مردوں کو بھی نہیں معلوم۔ حیض کی حالت میں کئی نوجوان مسئلے آتے ہیں پیش، ہم بستری کر لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب سوزان کی بیماری آتی ہے رپورٹ میں اور ہم کو معلوم چلتا ہے، سمجھ جاتے ہیں کس لیے بیماری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان ساری بیماریوں سے روکنے کے لیے کہہ دیا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہو، یعنی ہم بستری مت کرو، ساتھ میں سو سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ کتنا صاف صاف اعلان ہے قرآن کا۔ تو حدث اکبر سے پاک ہونے کے 2 طریقے کہ بھئی غسل کر لو، خون بند ہو گیا عورت کا، حیض سے پاک ہو گئی، نفاس سے پاک ہوئی، غسل کر لیا پاک ہو گئی ہو۔ بالکل اسی طرح کسی کو جنابت لاحق ہو گئی، غسل کر لیا وہ پاک ہو گیا۔ اب غسل کے لیے پانی نہیں ہے یا بہت سخت بیمار ہے اور ایسی حالت میں جنابت کی حالت ہو چکی ہے، اسی طرح بالکل ایسے علاقے میں ہے، اتنے ٹھنڈے علاقے میں وہ انسان چلا گیا کہ اگر غسل کیا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، تب ایسے وقت میں پھر تیمم کر لیں، اس سے بھی آپ پاک ہو جاؤ گے۔ پہلی مجلس میں پہلے سبق میں ایک دعا تھی سونے کی، کس کس نے یاد کی؟ سونے کی دعا کس کو آتی ہے؟ کیا ہے دعا؟ ہاں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ آج دوسرے سبق میں سو کر اٹھنے کی دعا ہے، سب ساتھ میں پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ ہاں، بہت سارے نوجوان یہاں بھول کرتے ہیں، بعد ما ماتنا، بعد پہلے ماں اور پھر ہے اما، بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نیند کے بعد جگایا اور اسی کے پاس ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کے پاس سب کو پھر دوبارہ جمع ہونا۔ تو جو آپ سو گئے، ایک ظاہری آپ کی روح قبض ہو گئی تھی،
نیند میں آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، اور اسی رات میں دنیا میں بہت سارے لوگ پھر صبح نہیں دیکھ پائے، سو گئے، وہ سو گئے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، اس کے شکریہ کے طور پر آپ یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ ہم مر چکے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی، اس کے شکریہ پر یہ دعا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ دوسری مجلس کی یہ دعا تھی سو کر اٹھنے کی، 1 ہفتہ ہے، یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔